السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک سچی حکایت سنتے ہیں۔ قرآن مجید سے جواب دینے والی عورت۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں، میں نے عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی کہہ رہی تھی، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے خدا راہ سمجھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ سمجھا نہیں سکتا۔ میں نے معلوم کر لیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ اے نیک عورت، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو بولی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے سمجھ لیا یہ بیت المقدس سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو بولی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر بھی ساتھ ہے یا آپ اکیلی ہیں؟ تو بولی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس میں اشارہ تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اونٹ پر سوار ہوگی؟ تو بولی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چنانچہ میں نے سوار کے لیے اونٹ بٹھا دیا اور سوار ہونے لگی تو بولی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مطلب یہ کہ اپنی نظریں دوسری طرف کر لو۔ چنانچہ میں نے نظر دوسری طرف کر لی اور وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی اولاد ہے؟ تو بولی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، میں نے سمجھ لیا کہ اس کے چند بچے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ نام کیا ہیں؟ تو بولی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، مطلب یہ کہ ان کے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ تمہارے بچے کون سی جگہ میں ہیں تاکہ میں ان کی تلاش کروں؟ تو بولی، وَعَلَامَاتِ النَّجْوِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میں نے سمجھ لیا کہ وہ قافلوں کے رہبر ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا کچھ کھاؤ گی؟ تو بولی، انی نذرت للرحمن صوما، یعنی میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ جب ہم ڈھونڈتے اس کے بیٹوں کے پاس پہنچے تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، یہ ہماری ماں آج 3 دن سے علیحدہ ہو کر راستہ بھول گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، فَابْعَثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یعنی اس نے میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نیک عورت کی حالات خراب ہو گئی اور اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور مجاز پرستی کی تو بولی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، چنانچہ اس پاک باز عورت کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے اسی رات خواب میں دیکھا اور پوچھا، تو کس مقام میں ہے؟ تو بولی، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ ہم سبوں کو ایک سبق حاصل ہوتی ہے، ہر مرد اور عورت کو قرآن پاک سے شغف اور محبت لازم ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہمیں قرآن پاک سے پیار نہ رہا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا
کہ عورتیں بھی اپنی ہر بات قرآن کریم کی آیتوں سے کیا کرتی تھیں، اور ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی فلمی گانے ہی یاد ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے اندر قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے سچی حکایت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ دنیا پرست کا انجام کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو ان کے ساتھ ایک یہودی بھی چلا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے فرمایا، آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی اور میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو پچھتایا کہ میں نے شرط کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی نکالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے فرمایا، تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، 1 اور کہاں گئی؟ یہودی بولا، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھی؟ کھانا کھانے کے بعد جب آگے بڑھے تو راستے میں ایک اندھا ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کی آنکھیں دے دی، سچ سچ بتاؤ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ پھر جب اور آگے بڑھے تو ایک ہرن دکھائی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا، قم بإذن اللہ۔ وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور اسے پھر زندہ کر دیا، سچ مچ بتاؤ کہ تمہاری دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ یہودی بولا، مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس سونٹے سے مردے زندہ کر لیا کروں گا۔ چنانچہ اس قصبہ میں اس نے اعلان کیا کہ مردے زندہ کرانے ہوں تو مجھ سے کروا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو بڑا سخت بیمار تھا اور کہا، یہ بیمار ہے، اسے اچھا کر دو۔ یہودی نے پہلے تو اس حاکم کے سر پر زور سے 2 ڈنڈا مارا اور کہا، قم بإذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب تو یہ گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے لگے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا، تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے قم بإذن اللہ فرمایا تو وہ حاکم زندہ ہو گیا اور لوگوں نے اس یہودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی، سچ مچ بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، اس خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے ایک اینٹ میری، دوسری اینٹ تیری
اور تیسری اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا اے عیسیٰ، خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اسے دے دی اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ ان اینٹوں کو لے کر خوشی خوشی واپس ہوا، لیکن راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اینٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ سبق ہم سبوں کو کیا حاصل ہوئی؟ وہ یہی کہ دنیا پرست بے حد جھوٹا اور دنیا کی محبت میں خدا اور اس کے رسول کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور ایسے ناعاقبت اندیش کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ سوچئے صرف ایک روٹی کے لیے اس نے جھوٹ بولتا ہی رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے احساس دلاتے رہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سچ میں بدلنے کی کوشش نہ کی، اور اس کا انجام یہ ہوا۔ آج ہم سب کتنا جھوٹ بولتے ہیں، سوچئے ہم سبوں کا حال کیا ہوگا۔ ایک سچی واقعہ سماعت فرمائیں۔ 4 ذہین بھائی۔ نزار بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کا نام مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار تھے۔ نزار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا اور کہا بیٹو دیکھو فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیعہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں انمار کی، اور اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو افعی بن رفعی جرہمی شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نجران بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ 4 بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا وہ سست بھی ہے، اور انمار نے کہا اس کے دانت بھی کمزور ہیں، اور انمار نے کہا اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا ہاں۔ ایاد نے کہا اور وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا اس کی دانت بھی کمزور ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ربیعہ نے کہا لنگڑا بھی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ پھر 4 نے کہا لیکن بھائی خدا کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ دیکھا نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا نشانیاں تو تم نے ساری اور مکمل بتا دی ہیں، پھر یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ 4 بولے بھائی واقعہ یہی ہے کہ اونٹ ہم نے دیکھا بالکل نہیں۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ ہی نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران سے ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی کہ 4 بھائی نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتا دی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا جناب کھیت کو میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو سمجھ گیا کہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ ربیعہ نے کہا اور میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیروں کے نشانوں سے بہت ہلکا پایا تو جان گیا کہ اونٹ ایک پیر سے لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا اور میں نے اس کی میگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلہ پر مجتمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ سست رفتار ہے، اگر تیز رفتار ہوتا تو مینگنیاں دور اور منتشر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا اور میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا
تو سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو اونٹ والے سے کہا، میاں تمہارے اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان چاروں کو مہمان خانہ میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ چاروں ایک کمرے میں پہنچے اور کھا پی کر مضر نے کہا کہ یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں سے کشیدہ ہے۔ ربیعہ نے کہا، اور یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا، اور یہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا، اور آج ہم جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ حرامی ہے۔ ان کی ساری یہ گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشید کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی، تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھل دار درختوں سے کشید کی گئی تھی۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا؟ قصاب نے سچ سچ کہہ دیا کہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والے کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ حائضہ تھی۔ ان تینوں باتوں سے صحت معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب تو چوتھی بات بھی درست ہی نکلے گی۔ غصہ میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سچ سچ بتا، میں حلالی ہوں یا حرامی؟ ماں نے کہا، بیٹا خود ہی اندازہ لگا لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری گفتگو میں نے سنی اور تحقیق کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ مضر نے کہا، جناب شراب پینے سے سرور اور انبساط اور چستی پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب پی کر حزن و ملال اور سستی پیدا ہوئی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے کشید گردہ ہے۔ ربیعہ نے کہا، اور بکرے کا گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، برخلاف کتے کے گوشت کی بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے، اور ہم نے جو گوشت کھایا وہ دوسری قسم کا تھا۔ یہ تو ممکن تھا کہ آپ کے یہاں کتے کا گوشت بکتا ہے، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوا ہے۔ ایاد نے کہا، اور حائضہ عورت کے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈالنے سے بکھر جاتی ہے اور اس کے ریزے الگ الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ جب ہم نے روٹیاں کھائیں ان کا یہی حال تھا، اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ آٹا کسی حائضہ عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا، اور جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور عزت و شرافت بھی اس میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں ایک کمرہ میں بھیج دیا، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم یہاں آئے کیوں ہو؟ وہ بولے، اپنا جھگڑا چکانے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا جھگڑا چکانا میرے بس کی بات نہیں، از راہ کرم واپس چلے جاؤ اور مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اور خدا را اپنی یہ تحقیق اور کسی سے نہ کہنا،
تو سنیے ہم سبوں کو ان گفتگو سے کیا حاصل ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ پھر جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہوتے ہیں تو ان کے علم و عرفان کی شان کیا ہوگی، اور ان کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ ایسی ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔